أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 5 جس کا نام ہے المحادثۃ، اس کی قسط 1 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا یہ آج کا سبق ہے وہ سبق بھی گزشتہ سبق کی طرح آپس کی بات چیت ہے۔ سبق نمبر 4 کے اندر ایک باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا نمونہ پیش کیا گیا تھا، اور سبق نمبر 5 یعنی المحادثۃ یعنی سبق حاضہ میں استاد اور طلباء کے درمیان کچھ بات چیت ہے جسے نقل کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اسکول کے اندر ہمارے اساتذہ سے آپس میں بات چیت کرنے کا سلیقہ، لب و لہجہ اور انداز بیاں سیکھ سکیں گے، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ عربی زبان کو سیکھنا بہت آسان ہے، اور آسانی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی بول چال میں ان کے الفاظوں کا استعمال کریں۔ کثرت سے استعمال کرنے سے یہ زبان ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، ہم ہمارے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 5۔ عنوان دیا ہے الدرس الخامس، یعنی 5واں سبق۔ اس کا نام ہے المحادثۃ۔ المحادثہ کا معنی ہوگا گفتگو، بات چیت۔ المحادثۃ کا معنی ہوگا گفتگو، بات چیت۔ چلیے طلبہ، ہم سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ بعد میں حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے الفاظ اور معانی کی طرف آتے ہیں۔ ہماری اسکرین پر موجود ہے، شبدارتھ لکھا ہوا عنوان دیا ہے، اس کا معنی ہے الفاظ کے معانی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے دفاتر۔ دفاتر کا معنی ہوگا کاپیاں، یعنی نوٹ بکس۔ اگر ایک ہوگا تو دفترن کہیں گے۔ یہاں پر جو دفاتر ہے وہ دفترن کی جمع ہے، اس لیے کہ یہ لفظ سبق میں استعمال ہوا ہے جمع کے ساتھ، اس لیے الفاظ معنی میں بھی جمع کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ آگے ہے ہاتی۔ ہاتی کا معنی ہے تو لا، یعنی اگر کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو، لینی ہو، تو اسے کہیں گے ہات القلم، آپ مجھے قلم دیجئے۔ ہات المفتاح، آپ مجھے چابی دیجئے۔ یعنی کسی امر کا ہو، کسی کو حکم دینا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے والد آپ سے کہے بیٹا پانی لاؤ، تو یہ لاؤ جو ہے لانا،
یہ امر ہے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاتی۔ معہد معنی ہوگا تنظیم، آرگنائزیشن، سنستھا۔ کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو فلاحی کام کرتی ہو یا تعلیمی کام کرتی ہو، اسے عربی میں معہد کہتے ہیں، اردو میں اسے تنظیم کہتے ہیں۔ آگے ہیں دقیقۃ۔ دقیقۃ کا معنی ہے منٹ۔ گھڑی میں 3 وقت بتائے جاتے ہیں، ایک گھنٹہ، دوسرا منٹ اور تیسرا سیکنڈ۔ تو جو منٹ ہے اسے عربی میں دقیقۃ کہتے ہیں۔ سبق کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے اس لیے کہ یہ واحد ہے، اور سبق میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے جمع کے ساتھ، یعنی دقائق۔ آپ عبارت میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہیں تمرین۔ تمرین کا معنی ہوگا مشق، یعنی ہر سبق کے اختتام پر سبق کے متعلق کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، واحد جمع ہو یا ضد ہو یا سبق کے جملوں کا ترجمہ پوچھا گیا ہو، اسے مشق کہتے ہیں، گجراتی میں سوادھیائی کہتے ہیں۔ آگے ہے لون۔ لون کا معنی ہے رنگ، کسی بھی طرح کا رنگ ہو، لال ہو، سفید ہو، کالا ہو، ہرا ہو، اسے کہیں گے لون، یعنی لفظ رنگ کے لیے عربی میں استعمال ہوگا لون۔ آگے ہمارے یہ 2 الفاظ کے معنی آخری ہے۔ پہلا ہے شارع۔ شارع کا معنی ہے راستہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ گزشتہ سبق کے اندر طریقۃ تھا اور اس کا معنی بھی راستہ تھا، اور شارع کا معنی بھی راستہ ہے۔ تو یہ اس لیے کہ عربی زبان بہت وسیع ہے اور ایک لفظ کے لیے ایک معنی کو ظاہر کرنے کے لیے کئی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے موقع محل کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے اخضر۔ اس کا معنی ہے ہرا رنگ، گرین کلر۔ اسی سے آتا ہے گنبد خضرا، تو وہ خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہرا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو سبق کے الفاظ معانی آپ آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم عبارت اور ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے المدرس، یعنی استاد نے کہا۔ من انت یا اخی، آپ کون ہو اے میرے بھائی۔ احمد انا طالب جدید، احمد نے کہا میں نیا طالب علم ہوں۔ المدرس ما اسمک، استاد نے کہا آپ کا نام کیا ہے۔ احمد اسمی احمد، احمد نے کہا میرا نام احمد ہے۔ المدرس من این انت، استاد نے کہا آپ کہاں سے ہو، یعنی کس علاقے کے رہنے والے ہو۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو۔ احمد انا من احمد آباد، احمد نے کہا میں احمد آباد سے ہوں، یعنی احمد آباد کا رہنے والا ہوں۔ المدرس عندی 7 دفاتر لمن ہی، استاد نے کہا میرے پاس 7 کاپیاں ہیں، کس کی ہے وہ۔ عباس ہاتی یا استاد ھذا لی وھذا لمحمد وھذا لحامد ھذا لابراہیم وھذا لعثمان وھذا لیوسف وھذا لموہن۔ استاد نے کہا، عباس نے کہا اے میرے استاد لائیے، یہ میری ہے،
یہ محمد کی ہے اور یہ حامد کی ہے، یہ ابراہیم کی ہے، یہ عثمان کی ہے اور یہ یوسف کی ہے اور یہ موہن کی ہے۔ المدرس اہذا کتابک یا محمد، استاد نے کہا کیا یہ کتاب تیری ہے اے محمد؟ محمد نے جواب دیا محمد لا ھذا کتاب حمزۃ، محمد نے کہا نہیں یہ کتاب حمزہ کی ہے۔ المدرس این علی یا ابنائی، اے میرے بچوں علی کہاں ہے؟ حامد ذهب الی السوق، حامد نے کہا وہ بازار کی طرف گیا ہے۔ المدرس وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد خرج من الفصل، حامد نے کہا وہ کلاس سے نکل گیا۔ المدرس متى خرج، استاد نے کہا کب نکلا؟ محمد خرج قبل 5 دقائق، محمد نے کہا 5 منٹ پہلے نکلا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق بہت ہی آسان ہے اور امید کرتا ہوں کہ اسے آپ آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے، اور اس کی مشق جو ہے وہی بہت آسان ہے۔ ہم مشق کی طرف بھی ابھی آتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق الفاظ معانی ہو گئے، عبارت اور ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں آپ کو عنوان دکھ رہا ہوگا، نیچے دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیں، یعنی جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کے اپوزٹ میں کون سا ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم اگر یوں کہے کہ بھئی کالے کی ضد تو سفید، موٹے کی ضد تو لاغر دبلا، بڑے کی ضد چھوٹا، اس طرح عربی کے اندر بھی ہے کہ بھئی نئے کی ضد تو پرانا۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ ہے جدید، اس کی ضد ہے قدیم۔ انت، اس کی ضد ہے انتی۔ طالب، اس کی ضد ہے طالبۃ۔ اخوان، اس کی ضد ہے اخوات۔ خرج، اس کی ضد ہے دخل، اور قبل، اس کی ضد ہے بعد۔ جدید یعنی نیا، قدیم پرانا۔ انت یعنی لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتی لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طالب یعنی پڑھنے والا لڑکا، اور طالبۃ یعنی پڑھنے والی لڑکی۔ اخوان بھائی، یعنی یہ اخن کی جمع ہے اخوان، اخوان یعنی بہت سے بھائی، اس کی ضد آئے گی اخوات یعنی بہنیں۔ خرج یعنی نکلا، دخل یعنی داخل ہوا۔ آگے ہیں قبل یعنی پہلے، اس کی ضد آئے گی بعد یعنی بعد میں۔ اب ہماری دوسری مشق ہے نیچے دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیں۔ اسکرین پر موجود ہے اسم، پہلا ہے اسم، اس کی جمع آئے گی اسماء۔ انا، اس کی جمع آئے گی نحن۔ انا، اس کو انا نہیں پڑھیں گے انا، حمزہ زبر اور نون زبر ن، نون الف زبر نا نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایک عربی کا واحد لفظ ہے جس کے اندر الف ظاہر میں دکھتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی خود متکلم اپنے لیے جو لفظ میں یا میرا استعمال کرتا ہے اس کے لیے، متکلم کے لیے یہ لفظ ہے۔ اور اگر متکلم بہت سارے ہو یا ایک جماعت کی طرف سے کوئی مخاطب ہو اس وقت نحن کہتے ہیں۔ آگے ہے ہی، یہ مؤنث ہے، لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، اس کی جمع ہے ہن۔ اخن یعنی ایک بھائی، اس کی جمع آئے گی اخوان۔ سوق
یعنی بازار، اور اس کی جمع آئے گی اسواقن، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دقیقتن یعنی منٹ، اور دقائق اس کی جمع ہے، بہت سی منٹیں ہوں تو اسے کہیں گے دقائق۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو 2 مشق ہمیں بتائی گئی ہے، امتحانات کے اندر بھی یہ سوالات عام طور پر ہوتے ہیں، اس لیے اسے دھیان سے، یکسوئی اور سکون اور وقار کے ساتھ سمجھیں، لکھیں اور یاد بھی کریں۔ امتحان کے اندر عام طور پر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 5 المحادثۃ تقریباً ہو چکا ہے، صرف 2 مشق باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم جب آئندہ حاضر خدمت ہوں گے اس وقت ان 2 مشقوں کو بھی انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔